السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر مکہ کے کھلے صحرا میں چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں کہ وہی ان کا حامی اور مددگار ہے۔ لہٰذا آپ نے ایسا ہی کیا اور عرب کے اس گرم اور تپتے صحرا میں جہاں پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، یہاں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا اور واپس چلے گئے۔ جب پیاس کی شدت سے ننھے اسماعیل علیہ السلام نے پانی مانگا مگر حضرت ہاجرہ کو پانی کہیں نہیں ملا، اسی بے چینی میں وہ عرب کے اس گرم ترین صحرا میں دوڑ کر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے 7 چکر لگاتی ہیں تاکہ انہیں کہیں پانی کا نام و نشان مل سکے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جس جگہ ننھے اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہاں انہوں نے اپنے پروں کو مارا، جس سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہوا۔ اس پانی کو روکنے کے لیے حضرت ہاجرہ نے اس پانی سے کہا زمزم، یعنی رک جا، جس کے بعد اس جگہ کنواں بنا دیا گیا اور عرب کے قبائل یہاں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ قرآن پاک کے علاوہ انجیل میں بھی اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ زمزم کا کنواں تقریباً 66 فٹ کعبہ کے مشرق میں واقع ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک نہ تو یہ پانی ختم ہوا ہے اور نہ ہی اس کے ٹیسٹ اور کلر میں کوئی بدلاؤ آیا ہے۔ لاکھوں لوگ جو روزانہ حج اور عمرہ کی سعادت کے لیے روز یہاں سے نہ صرف یہ مقدس پانی پیتے ہیں بلکہ شفا کے طور پر ساتھ بھی لے کر جاتے ہیں۔ ابھی تک تمام مسلمان اسے مذہبی عقیدت کے طور پر مقدس سمجھتے تھے، مگر آج کا دور چونکہ جدید سائنسی اور ترقی یافتہ دور ہے اور سائنسدان تجربات کے بعد ہر چیز کے وجود کی سچائی کو جاننے کے لیے دن رات کھوج میں گزار رہے ہیں۔ لہٰذا ایک غیر مسلم جیپنیز سائنٹسٹ ڈاکٹر مسارو ایموتو نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ پانی پر ریسرچ کرنے میں گزار دیا تاکہ جان سکے کہ کیا پانی واقعی جاندار ہے اور اس کا برتاؤ کیا کسی طرح سے بدلتا بھی ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے جہاں مختلف چشموں اور ندی نالوں کا پانی سیمپل کے طور پر اکٹھا کیا، وہیں زمزم کے پانی کا بھی سیمپل لیا تاکہ نتائج کا موازنہ کر سکے، لیکن جو نتائج اس کے سامنے آئے وہ چونکا دینے والے تھے، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ نہ صرف پانی جاندار ہے بلکہ انسانوں کے بولے گئے الفاظ کو سمجھ کر اپنا برتاؤ بھی ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے مختلف جذبات کے الفاظ پانی کے سامنے بولے، جس کے بعد پانی کا برتاؤ ہر لفظ کے لیے مختلف تھا۔ یہ ایک چونکا دینے والی کھوج تھی جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ سائنس یہ مانتی ہے کہ دنیا کی تخلیق کے دوران پانی کو برف کی صورت میں زمین پر اتارا گیا، جو بعد میں اپنی لیکوڈ شیپ میں آیا اور انسانوں کے پینے کے قابل ہوا۔ برف کی ایک خاص بناوٹ جو 2 ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ایٹمز کی مخصوص جیومیٹرک شیپ کی وجہ سے ہمیں نظر آتی ہے، لہٰذا یہی مخصوص شیپ ہر جگہ سے لائے گئے پانی کے سیمپلز کی ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ پانی کے ہر سیمپل کی شیپ فریز ہونے کے بعد آئس کی مختلف شیپ دکھا رہی تھی، جس نے ڈاکٹر ایموتو کو پریشان کر دیا۔ کیونکہ پانی کو دنیا کے کسی بھی کنویں یا ندی سے لیا گیا ہو، اس کی ساخت کو فریز ہونے کے بعد ایک جیسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ پانی کے اس مختلف برتاؤ کی بدولت ڈاکٹر ایموتو کا انٹرسٹ پانی پر ریسرچ کرنے میں اور زیادہ بڑھ گیا۔ اسی دوران ان کے ایک مسلم اسٹوڈنٹ نے انہیں بتایا کہ زمزم کا پانی دنیا کے باقی پانیوں سے مقدس ہے، جسے خاص طور پر جنت سے اتارا گیا، لیکن ڈاکٹر ایموتو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ لہٰذا اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک تجربہ کیا اور زمزم کے پانی کو کرسٹلائز کرنا چاہا تاکہ فریز ہونے کے بعد اس کے ایٹم کی ساخت کا جائزہ لے سکیں کہ کیا یہ واقعی باقی پانیوں سے مختلف ہے یا نہیں، لیکن وہ تجربے کے مطابق اس پانی کو کرسٹلائز نہ کر پائے اور انہوں نے بتایا کہ میں زمزم کے پانی میں جتنا بھی عام پانی مکس کیوں نہ کر لوں، اس عام پانی کی خصوصیات بھی زمزم جیسی ہی ہو جاتی ہیں۔ آخرکار انہوں نے 1000 پانی کے قطروں کو 1000 سادہ پانی کے قطروں کے ساتھ مکس کرنے کے بعد زمزم کے پانی کو کرسٹلائز کیا، یعنی جما دیا، جس کے بعد اس کے ایٹمز کی ایک یونیک شیپ بن گئی جو ایک دوسرے کے اوپر موجود تھیں، اور یہ شیپ اس سے پہلے کسی بھی پانی میں نہیں دیکھی گئی۔ مسٹر ایموتو کے اس مسلم اسٹوڈنٹ نے انہیں مزید بتایا کہ ایسا اس پانی کے نام کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جو 2 الفاظ پر مشتمل ہے، یعنی زمزم۔ لہٰذا کیوں نہ اس پانی پر قرآنی آیات کو پڑھ کر ایکسپیریمنٹ کیا جائے کہ اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ لہٰذا ٹیپ ریکارڈر پر قرآنی آیات کو اس پانی پر چلایا گیا، جس کے بعد اب تک کی سب سے پرفیکٹ شیپ کی کرسٹلز اس پانی میں بننا شروع ہو گئیں، جس کی تصویر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔
ڈاکٹر ایموتو کو بتایا گیا کہ مسلمان اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پانی پینے سے پہلے قرآنی آیات یعنی بسم اللہ پڑھتے ہیں، جس سے نہ صرف پانی خود کو صاف کر لیتا ہے بلکہ شفا بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر ایموتو نے 15 سال تک زمزم کے پانی پر ریسرچ کی اور آخرکار 5 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے میسیجز فرام واٹر، اور دنیا کو بتایا کہ پانی نہ صرف جاندار ہے بلکہ وہ سوچنے، سمجھنے، جذبات رکھنے اور ان کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ یادداشت بھی رکھتا ہے، اور زمزم کے پانی کے جیسی کوالٹی پوری دنیا کے کسی اور پانی میں موجود نہیں ہے۔ 1000 عام پانی کے قطروں میں بھی شامل کر دیا جائے تو عام پانی بھی زمزم کے پانی جیسی خصوصیات حاصل کر لے گا۔ اس کے علاوہ اس کے پانی میں موجود منرلز عام پانی سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ اس کے پانی کی کوالٹی کو بدلا بھی نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ ریسائیکل کرنے کے باوجود بھی یہ پینے کے قابل تھا۔ زمزم پانی سے متعلق ان تہلکہ خیز انکشافات نے غیر مسلموں میں ایک بے چینی کی لہر پیدا کر دی اور وہ اس کے خلاف بھی پروپیگنڈا کرنے سے باز نہ آئے۔ دوستو، حال ہی میں لندن کے علاقے بیڈ فورڈ اور اس کے شمال اور مشرقی علاقوں میں زمزم پانی بتا کر کنٹامینیٹڈ واٹر یعنی آلودہ پانی کو بیچا جا رہا تھا، جسے وہاں کی مسلمان کمیونٹی زمزم سمجھ کر خرید رہی تھی۔ لیکن جب ان پانیوں کو ٹیسٹ کیا گیا تو ان میں آرسینک کی بہت زیادہ مقدار موجود تھی، جو کیرنجن یعنی انسانی سیلز میں کینسر پیدا کرنے کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں نائٹریٹ اور نقصان دہ بیکٹیریا بھی شامل تھے، لہٰذا ان تمام علاقوں میں پریزیڈنٹ آف ایسوسی ایشن آف پبلک اینالسٹ کی سفارش پر زمزم کے پانی کو بین کرنے کی سفارش کی گئی، جو غیر قانونی طور پر بیچا جا رہا تھا۔ اس فیصلے نے زمزم کے پانی کی خصوصیات کو دنیا کی نظروں میں مشکوک بنا دیا، کیونکہ یہ خبر BBC جیسے عالمی خبر رساں ادارے نے ہیڈ لائن کے طور پر شائع کی تھی۔ لیکن بعد میں جب سعودی عرب سے منگوائے جانے والے خاص زمزم کے پانی کو ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ انسانی صحت کی ضرورت کے عین مطابق تھا۔ لیکن اس بار لندن پولیس کی طرف سے نہ تو کوئی کلیریفیکیشن دی گئی اور نہ ہی فیکٹس کو دنیا کے سامنے لایا گیا، جو ان کے دوگلے پن کو دکھانے کے لیے کافی ہے۔